أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پہ قرآن کو بھیجا، قرآن اتارا، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے وہ اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر قرآن کی تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس قرآن پر، بے شک یہ حق ہے، یہ سچا ہے ہمارے پروردگار کی طرف سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہی لوگ ہیں جو دیے گئے اجر دو مرتبہ، دوہرا ثواب دیا جائے گا ان کو ان کے صبر کی وجہ سے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، برائی کو ہٹاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جب سنتے ہیں یہ کوئی بیہودہ بات تو اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ سلام علیکم، سلام ہے تم پر، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتا جسے چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت، رسالت کو بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بتایا کہ اگر ہم اپنا رسول نہ بھیجتے یا باقی انبیاء کو نہ بھیجتے تو قیامت کے دن یہ کفار اعتراض کرتے کہ یا اللہ ہمارے درمیان تو کوئی ہمیں سمجھانے والا ہی نہیں آیا، اگر کوئی آیا ہوتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے، تو آج ہمیں سزا دینا یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول بھیج کر حجت پوری کر دی، اب قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ ہم تک آپ کا پیغام پہنچا نہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ ایمان نہیں لائے ضد اور عناد کی وجہ سے، ان کے اعتراضات کا بھی اللہ نے جواب دیا اور بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان پر نازل ہونے والی تورات کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن کو اگر نہیں مانتے تو پھر تم تورات کو بھی نہیں مانتے، اس کا بھی تم انکار کر چکے ہو، کیونکہ قرآن اور تورات کا مسئلہ اور پیغام ایک ہی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا میرے پیغمبر یہ لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب الی القرآن کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی ترغیب ہے، قرآن کی طرف ترغیب، رغبت دلانا مقصد ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن مجید ہے اس کو پے در پے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لعلہم یتذکرون، اور یہ ترغیب الی القرآن بھی ہے اور جواب بھی ہے، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ تورات کی طرح یہ یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں یہ راسخ ہو جائے۔ اگر ہم ایک ہی دفعہ نازل کر دیتے تو پھر تم اس کو سمجھ نہ سکتے، اس پر عمل نہ کر سکتے، الٹا نقصان ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر شراب کا حکم آیا تو پہلی دفعہ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر شراب حرام ہے، کیونکہ اگر یہ حکم پہلی دفعہ ہی آ جاتا تو شراب کو چھوڑنا مشکل ہو جانا تھا، بلکہ پہلے اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں شراب کی نفرت بٹھائی، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ نماز جب پڑھنی ہو، نماز کے قریب آنا ہو تو اس وقت شراب نہ پی کر آیا کرو، کچھ دیر پہلے شراب چھوڑ دیں تاکہ تمہارے ہوش و حواس قائم رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بتدریجاً جو ہے وہ یہ اللہ نے اس کا حرمت کا حکم نازل فرما دیا کہ اب شراب حرام ہے، جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔
تو اس لیے اس کے اندر حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے، جتنی جتنی لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی اتنا اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو نا بہت زیادہ، تو حکیم یا ڈاکٹر اس کو ایک ہی دفعہ سخت دوائی دے دے، ایک ہی دفعہ اس کی بیماری کو ٹھیک کرنا چاہیں تو وہ بندہ شاید مر جائے۔ کیا ہو جائے؟ مر جائے۔ تو اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے حکیم یا ڈاکٹر آہستہ آہستہ بتدریجاً اس کی دوائی کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے اور اسے دوائی دیتا ہے تاکہ یہ صحت یاب ہو جائے، الٹا بیمار نہ ہو جائے۔ اس لیے اس وقت لوگوں کے اندر بھی کفر و شرک والی بیماریاں تھیں، رسم و بدعات والی بیماریاں تھیں، تو اللہ نے آہستہ آہستہ قرآن نازل کر کے ان سے وہ بیماریاں ختم کی۔ اگر اکٹھا نازل ہوتا شاید اس کا نقصان ہو جاتا۔ تو فرمایا اسی طرح سورت بنی اسرائیل میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کی آہستہ آہستہ جو نازل ہونے کی حکمت ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ سورت بنی اسرائیل صفحہ 353 اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106، صفحہ 353 آیت نمبر 106، فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور قرآن مجید ہم نے اس کو نازل کیا، جا بجا فصل رکھا، یعنی فاصلہ رکھ کے نازل کیا، تھوڑا تھوڑا نازل کیا لوگوں پر، عَلَىٰ مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکہ لوگ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں پکا ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے لوگ تو اس سے یہ قرآن جو ہے وہ ان کے دلوں میں اترتا چلا جائے گا اور ان کے دلوں میں محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بھی حکمت تھی، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھا جائے۔ جس طرح رمضان میں رمضانی حافظ تیز تیز پڑھ دیں، نہ پیچھے والوں کو پتہ ہوتا ہے نہ حافظ صاحب کو خود پتہ ہوتا ہے، تو ایسے قرآن کو نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، شبینے کی طرح نہ پڑھا جائے۔ جس طرح رمضان میں شبینے والے حافظ لگے ہوتے ہیں، رات آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مسجدوں سے، لگے ہوتے ہیں بس یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں نہیں بن بنا رہی ہوتی ہیں، ان کی بن بناہٹ ہوتی ہے نا، اس کی آوازیں آتی ہیں جب وہ چھتے کے قریب بندہ جائے نا۔ اسی طرح رمضان میں بھی کئی مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، صاف صاف پڑھا جائے، جس طرح عرب کے اندر قراء کرام پڑھتے ہیں۔ جو لوگ عرب کے اندر گئے ہیں وہ ان کا قرآن سن کر آئے ہیں، تو وہ مزہ آتا ہے جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ قاری عبدالرحمن سدیس صاحب پڑھتے ہیں، باقی حضرات جو ہیں۔ تو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ یہ صحیح طریقے سے محفوظ ہو جائے۔ اور جو قاری تیز تیز پڑھتے ہیں انہیں صحیح قرآن یاد بھی نہیں ہوتا، جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں نا انہیں قرآن یاد بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا تھوڑا تھوڑا، جا بجا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلہم یتذکرون۔ قرآن نازل کیا کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ لیکن آج لوگوں نے اس کو نصیحت والی کتاب نہیں سمجھا بلکہ اس کو ثواب والی کتاب سمجھ لیا ہے۔ سمجھتے ہیں بس اس کو پڑھیں بس ثواب حاصل ہوتا ہے، ثواب تو ملتا ہے لیکن اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کو سمجھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خط آیا ہے۔ کچھ نے اس کو محض ختم کی حد تک رکھ لیا ہے، بس کوئی نیا گھر بنایا یا نیا مکان یا کوئی نئی دکان بنائی تو چلو جی حافظوں کو بلاؤ، قاریوں کو بلاؤ، وہ یہاں پر آ کر ختم پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ختم پڑھیں گے۔ تو ختم کی حد تک قرآن کو انہوں نے
بنا لیا ہے۔ او بھائی یہ ختموں کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو تمہاری زندگیاں سنوارنے کے لیے آیا تھا، لعلہم یتذکرون۔ ختم پڑھے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ بھی اس کو خود بھی پڑھنا سمجھنا۔ کسی نے ختم کے لیے رکھ لیا ہے، کوئی جناب قبرستان میں قبروں پہ قرآن لے کے بیٹھا وہاں پڑھ رہے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ کن کے لیے آیا ہے؟ زندوں کے لیے آیا ہے، مردوں کے لیے نہیں آیا۔ زندے اپنے لیے یہ پڑھتے کوئی نہیں، مردوں کے لیے پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہیں جی، پڑھی جاؤ تو بخشی جاؤ۔ کوئی کہہ رہا ہے میں نے فلاں مدرسے سے اتنے قرآن لیے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں نے فلاں قاریوں سے اتنے قرآن لیے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے۔ او بھائی ایسے قرآن نہیں لیے جاتے، وہ قاری بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چلو جی ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کے ملک کیے اور آپ اپنے والد صاحب کے ملک کر دیں، ایسے ملک نہیں ہوتے۔ خود پڑھیں ان کے لیے، پھر ان کو ثواب پہنچے گا۔ ہم بھی حفظ میں پڑھتے تھے نا، ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ ہم جب کسی گھر میں پڑھنے جاتے نا، اس وقت تو پتہ نہیں تھا یہ ختم، یہ چکر، اب سمجھ آ گئی ہے یہ ختم کس چیز کا ختم ہوتا ہے۔ یہ تو ختم ہوتا ہے وہ جو آپ کے گھر میں ختم پڑھنے آئے ہوئے ہیں نا، وہ آپ کے والدین یا آپ کے مکان یا آپ کی دکان کے لیے ختم نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ تو باہر سے وہ جو چاولوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے ختم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن کہاں ہوتا ہے کہ ہم نے وہ چاول ختم کرنے ہیں، وہ دیگیں جو پک رہی ہیں وہ ختم کرنی ہیں۔ انہیں کیا لگے آپ کے والدین سے؟ والدین آپ کے ہیں، انہیں اس چیز کی کیا فکر ہے؟ دکان آپ کی ہے، کاروبار آپ نے کرنا ہے، پیسے آپ کو ملنے ہیں، نفع آپ کو ملنا ہے، ان حافظوں کو اس چیز سے کیا لگے؟ وہ تو وہ جو مٹھائی یا کوئی چائے پک رہی ہوتی ہے اس کے لیے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، جب سارے پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی اس نے پہلا سپارہ پڑھا، اس نے دوسرا، اس نے تیسرا، ایسے تقسیم کر دیتے تھے۔ ہاں بھائی کتنے سپارے باقی رہ گئے ہیں؟ 4 سپارے باقی ہیں، چل یار 2 تو پڑھ دے، 10 منٹ میں 4 سپارے باقی پڑھے گئے ہیں۔ تو اب جب سارے پڑھ لیتے ہیں، اب وہ قاری صاحب جو ساتھ آئے ہوتے ہیں بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارے طالب علم یہ جتنا پڑھا ہے نا میرے ملک کر دو، میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو، میرے اکاؤنٹ میں ڈالو، اب میں آگے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوں۔ کیا چکر بنایا ہوا ہے؟ لعلہم یتذکرون۔ یہ اس مقصد کے لیے قرآن نہیں آیا تھا، یہ تو آیا تھا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تمہاری زندگیوں میں قرآن نظر آنا چاہیے، تمہارے وجود پر قرآن نظر آنا چاہیے، تمہاری معاملات میں قرآن، کاروبار میں قرآن نظر آنا چاہیے۔ یہ اس مقصد کے لیے آیا تھا، ختموں کے لیے یا اس دوسرے تیسرے مقصد کے لیے قرآن نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں، آپ کو جہاں بھی قرآن کے مقصد کا ذکر ملے گا تو لعلہم یتفکرون، لعلہم یتذکرون، لعلہم یتقون، یہ مقصد ملے گا۔ کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ لعلہم یتختمون۔ ختم پڑھو اسناد، ختم کرو۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل کتاب ایسے ہیں، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو آمنا بہ انہ الحق، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ کیا ایمان لائے؟ کہ یہ کتاب حق ہے، سچ ہے، اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ سچ ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، معمولی کتاب نہیں، بادشاہ کا کلام ہے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، اور وہ کہتے ہیں ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، ہم تو تورات کو ماننے والے تھے۔ یہ ذکر ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح نجاشی بادشاہ جو ہے وہ بھی پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہوا، اگرچہ نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکا لیکن اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور جو کئی صحابہ کرام عیسائی تھے، تورات پر ایمان رکھتے تھے، انجیل پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب قرآن آیا، اللہ کے پیغمبر نے قرآن کی دعوت دی تو فوراً میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ دوسرے مقام پہ ہے
انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، میرے پیغمبر جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو میرے پیغمبر ترا اعینہم، تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ ان میں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ان میں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ان کو قرآن سمجھ آتا تھا، انہوں نے قرآن کو ختم کے لیے نہیں سمجھا، انہوں نے قرآن کو مردوں کے لیے نہیں سمجھا، انہوں نے قرآن کا مقصد بچیوں کو رخصت کرتے وقت ان کے سر پر رکھ کر ان کو رخصت کرنا یہ نہیں سمجھا، بلکہ ہر ایک نے قرآن کا مقصد یہ سمجھا ہے کہ یہ میرے لیے آیا ہے تاکہ میں اسے اپنی زندگی پر لاگو کروں۔ اس لیے جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کے آنسو آ جایا کرتے تھے، روتے تھے وہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا تو ان کے دل ڈر جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا توکل رب پر بھی اور زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ پر ان کا توکل اور زیادہ ہو جاتا۔ آنکھوں سے آنسو، دل ڈر گیا، ایمان بڑھ گیا۔ یہ ہے اصل قرآن کو سمجھنے والے لوگ، یہ تھے صحابہ کرام۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ضد و عناد نہیں رکھتے دل میں، اہل کتاب ہیں، تو جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آئے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، فرمایا یہی لوگ ہیں کہ ان کو 2 دفعہ 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا، دوہرا اجر دیا جائے گا۔ کس بات کا؟ فرمایا کہ ایک تو تورات پر ایمان لائے، حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، پھر جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے اپنا پیغام سنایا، نبوت جو ہے وہ بتائی، اور قرآن جو ہے وہ لوگوں کو سنایا، تو قرآن پر بھی ایمان لے کر آئے، اللہ کے آخری پیغمبر پر بھی ایمان لے کر آئے۔ اس لیے فرمایا ایک تورات پر ایمان لانے کا اجر اور ایک قرآن پر ایمان لانے کا اجر، دوہرا اجر ان کو دیا جائے گا۔ فرمایا ان کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور میرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمان ہے، وہ بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ کتنے بندے جی؟ 3 بندے ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ ایک تو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے تورات کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا، دونوں پر ایمان لائے، ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ اور ایک وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے، اپنے مالک کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، ایسے غلام کو بھی اللہ تعالیٰ دوہرا اجر، دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کے پاس لونڈی ہو، باندی ہو، اور یہ اس کی تربیت کرے، اس کو پڑھائے لکھائے، اس کو دین سکھلائے، اور پھر اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے، فرمایا ایسے بندے کو بھی دوہرا اجر عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کو بھی دوہرا اجر ملے گا، کیونکہ یہ قرآن پر بھی ایمان لائے، تورات پر بھی ایمان لائے، بما صبروا، فرمایا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، تکالیف اور آزمائشوں پر صبر کرنے والے تھے۔ وَيَدْرَ، اور یہی ایمان والے کا وتیرہ ہوتا ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ تکلیفوں اور آزمائشوں پر کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ہاں، اسلام سے پہلے یہ اصول تھا اور قانون تھا کہ خوشی کے موقع پر رقص کیا جاتا تھا اور غمی کے موقع پر ماتم کیا جاتا تھا، لیکن جب اسلام آیا تو یہ قانون ختم ہو گیا، نیا قانون بنا،
اور وہ قانون کیا تھا؟ خوشی کے موقع پر شکر کیا جائے اور غم کے موقع پر صبر کیا جائے۔ غم کے موقع پر صبر کیا جائے، ماتم نہ کیا جائے۔ جو ماتم کرتا ہے غم کے موقع پر، فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ ایمان والے کی صفت ہے کہ وہ غم اور پریشانی کے موقع پر صبر کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا ایمان والو صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کیا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ ایمان والے آزمائشوں پر صبر کرتے، اس لیے اللہ ان کو دوہرا اجر دیں گے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ نیکی کے ذریعے برائی کو ہٹاتے تھے، برائی کو دور کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی مشرک برے طریقے سے پیش آتا نا، برے طریقے سے پیش آتا، برائی کرتا، تو یہ اس کو اچھا جواب دیتے تھے، یہ اس کو کیا کرتے؟ اچھا جواب دیتے۔ اور یہی ایک داعی کی صفت ہونی چاہیے، ایمان والے کی صفت ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 24ویں پارے میں فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حسنہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ جب نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو نیک لوگ اور برے لوگ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ برائی کو اچھے طریقے سے دور کرتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، وہ برائی کو دور کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اچھا جواب دیتے ہیں، اچھی زبان استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے مال دے رکھا ہے تو ان کے اندر خرچ کا بھی جذبہ ہے، کنجوسی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور فرمایا جب وہ کسی سے بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اگر کوئی مشرک ان سے بیہودہ بات کرتا نا، کوئی تانا دیتا، کوئی بیہودہ بات کرتا، تو فرمایا یہ ایمان والے یہ آگے سے اس سے اعراض کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے اور اسے کہتے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور بھائی ہم نے جو کام کیے ہیں وہ ہمارے ذمے ہیں، اگر ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا معاملہ وہ ہمارے ذمے ہے۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تم جو کر رہے ہو وہ تمہارے ذمے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہ کہو۔ سلام علیکم، سلام متارکت کا ذکر ہے۔ فرمایا اپنا راستہ اختیار کرو، ہم اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سلام علیکم، یہ سلام تحیہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا مسلمان بھائی کو السلام علیکم، یہ وہ سلام نہیں، یہ سلام متارکت ہے۔ یعنی کسی سے بندہ جب جان چھڑاتا ہے نا، کہتا یار ہے سلام کرتا ہے، یہ وہ سلام ہے۔ تو جاہلوں کے ساتھ قرآن مجید نے اسی سلام کا حکم دیا اور اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا ذکر کیا، جس طرح یہاں پر ہے اسی طرح سورۃ الفرقان میں بھی ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب کوئی جاہل لوگ، نہ سمجھ لوگ، نادان بے وقوف لوگ ان سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو یہ آگے سمجھدار ایمان والے کہتے ہیں قالوا سلاما، سلام ہے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم الجھنا نہیں چاہتے، ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والے کسی سے الجھا نہیں کرتے۔ تھوڑی بہت بات ہو گئی ہے تو جان چھڑائیں۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے،
کسی دکاندار سے کسی گاہک کی یا دکان والے کی گاہک سے تھوڑی کوئی پیسوں کی بات لین دین کی بات ہوئی تو اس کو پہاڑ بنا دیتے ہیں، کئی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، الجھ گئی نا بات۔ ایمان والے ایسے نہیں کرتے، ایمان والے ایسا نہیں کرتے، ایمان والے تو بات الجھ رہی ہو تو اس کو ختم کرتے ہیں، چہ جائے کہ اسے مزید آگے بڑھا دیں اور الجھال دیں، اور جب بات الجھ جاتی ہے پھر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، پھر وہ عدالتوں تک پہنچ جاتی ہے، عدالتوں میں بھی پھر وہ گھسیٹتی ہے۔ اس لیے اگر قرآن کے فیصلوں پر عمل کیا جائے تو انسان عدالتوں تک نہ پہنچے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے، قرآن پر عمل نہیں، تو پھر کوئی عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی تھانوں کچہریوں کے چکر کاٹ رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی رشوت دیتا ہے، کوئی سفارشیں ڈالتا ہے۔ قرآن پر آئیں، قرآن پر آئیں گے، قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے تو پھر یہ چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس سبق کی آخری آیت، یہ آیت مبارکہ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے۔ کیا ہے؟ تسلی ہے ان لوگوں کے حق میں جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تسلی کی یہ آیت نازل فرمائی، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مشہور قول یہ ہے اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ ایمان نہیں لائے، نبی علیہ السلام کی خواہش تھی ایمان لے آئیں۔ اس پر بہت لوگوں کا جھگڑا ہوتا ہے، تو مختصر بات یہ ہے کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ایمان لے آئیں، لیکن ان کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، وہ اسی حالت میں وفات پا گئے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ابو طالب بیمار ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس کے والد تھے؟ حضرت علی کے والد تھے۔ اور جو لوگ ان کے ایمان پر زور دیتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم علی کو ماننے والے ہیں، تو علی کا والد کیسے جو ہے وہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، ہم اسے بھی مسلمان بنائیں گے۔ تو یہ ابو طالب جو ہیں یہ بیمار تھے، نبی علیہ السلام پہنچے اور جا کر دعوت دی کہ چچا آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ میرا دفاع کیا ہے، اللہ کے نبی کا بڑا دفاع کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی کو اور ان کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی، رشتہ جو تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کا دفاع بھی کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے، کفار کو پیچھے ہٹاتے، تو بڑی محبت تھی۔ تو نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، مسلمانوں کے قریب رہے ہیں لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، ایمان لے آئیں۔ نبی علیہ السلام پہنچے، بھئی چچا آخری وقت ہے تیرا، اب کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن چچا نے کہا کہ اگر اب میں کلمہ پڑھ لوں نا تو یہ جو جتنے سردار بیٹھے ہیں یہ کہیں گے کہ شاید موت کے ڈر کی وجہ سے، عذاب کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو وہ غرور اور وہ جو چودراہٹ ہے نا وہ آڑے آ گئی، کہتے ہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو یار میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ دو، قیامت والے دن میں تیری بات کلمے کی گواہی دے دوں، تیرے ایمان کی گواہی دے سکوں، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا تو کان قریب کیا کہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دو، میں تیری گواہی دوں گا ایمان کی۔ لیکن کہتا ہے نہیں، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو کر اٹھ کر واپس آ گئے، اور راستے میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں آتی تو میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، بخشش مانگتا رہوں گا۔ لیکن رستے میں ہی جو ہے وہ جبریل امین آ گئے، فرمایا انک لا تہدی من احببت، میرے پیغمبر آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے، آپ جسے چاہیں گے اسے ہدایت مل جائے گی، جس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی اسے ہدایت مل جائے گی۔ نہیں نہیں، میرا پیغمبر محبت اپنی جگہ، چچا کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن آپ جسے چاہیں گے اسے ہدایت نہیں
نہیں ملے گی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ چاہت اللہ کی پوری ہوتی ہے، چاہت آپ کی نہیں پوری ہو سکتی۔ آپ کی چاہت تھی کہ میرے چچا کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ اس کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی چاہت تھی اسے کبھی بھی ہدایت۔ تو چاہت کس کی پوری ہوئی؟ چاہت کس کی پوری ہوئی؟ ہاں، وہ جو شعر بنا ہوا ہے نا، اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، مشرکوں کا بنایا ہوا شعر ہے، اللہ کے باغیوں کا بنایا ہوا شعر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جسے میں پکڑ لوں اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ایک مقام پہ تو اللہ نے بڑی سختی سے فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ سے بھی کچھ معاملہ غلط ہو گیا ہم آپ کو بھی پکڑ لیں گے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کی پکڑ آ جائے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ قرآن مجید ہے، ایک طرف شاعروں کے جھوٹے شعر ہیں اور ایک طرف رب کا قرآن ہے، اور ایمان والے رب کا قرآن مانا کرتے ہیں، جھوٹے شاعروں کے شعروں کو کوڑے کی جو ہے وہ ٹوکری میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ہم ایسے شعروں کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کی چاہت تھی کہ چچا مسلمان ہو جائے، لیکن ہماری چاہت تھی کہ اسے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ کسے ہدایت ملنی ہے کسے ہدایت نہیں ملنی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہدایت کے لیے میرے دوستو انابت ضروری ہے، طلب ضروری ہے، دل والا برتن اس کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اگر دل والا برتن ٹیڑھا ہو تو ہدایت نصیب، اگر دل والا برتن سیدھا نہ ہو تو پھر ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔